رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع اور تمام عمرے جو حضور پاک نے پوری زندگی میں کیے ہیں، ان تمام عمرات اور حج کی تفصیل احادیث پاک کی روشنی میں لکھی ہے، جز حجۃ الوداع والعمرات کے نام سے۔ اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے، اٹھتے، کھاتے، پیتے، آتے جاتے، گفتگو، خوشبو استعمال، رسالت مآب علیہ السلام کا رفع الحاجت، رسالت مآب کا کسی سے ملنے کا انداز، چلنے کا انداز، عام تقریر کا انداز، آداب کا انداز، جنگ کے حالات، رسول اللہ کے امن میں، نماز میں، گھر میں، باہر میں، یہ پورے خصائل جو حضور کی عادات تھیں، اس پر کتاب ہے شمائل ترمذی، امام ترمذی کی، اس کی شرح خصائل نبوی کے نام سے ایک ایک چیز کو حضرت شیخ زکریا نے اردو میں قلم بند کیا۔ یہ خصائل نبوی دیکھنے کے قابل ہے، شاید کوئی صفحہ ایسا ہو جو آپ کے آنسوؤں سے بھیگ نہ جائے۔ آپ ایک مرتبہ اس خصائل نبوی کو لے کر تو پڑھیے، حضرت شیخ رحمہ اللہ کی اس شرح کی خدمت کو دیکھیے کہ انہوں نے رسالت مآب علیہ السلام کی گفتگو کے آداب کے ہاتھ ہلانے تک کو بھی ذکر کر دیا۔ چلنے کوئی حضور پاک کو بلائے تو کس طرح، آپ علیہ السلام کسی کو دیکھے تو کس طرح۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتاب میں امام ابو داؤد نے جو بذل المجہود لکھی ہے، اس کا حاشیہ حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بذل المجہود، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد لکھی، اس کے حاشیے کو آپ دیکھیں تو کئی درجن سے، یعنی 1 درجن سے زائد جلدیں بنتی ہیں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے تمام حدیثیں۔ یعنی یہ شروع ہوتی ہے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت سے، یعنی پاکیزگی کیسے کرنی ہے وضو اور غسل سے، اور ختم ہوتی ہے جا کر مسائل شتہ پہ، یعنی جہاں وفات تک، میراث تک، پیدائش تا وفات، یہ پوری کی پوری پیغمبر کی حدیثوں کی لسٹ ہے۔ یہ ابی داؤد کی شرح نے یہاں جمع کی بذل المجہود کے حاشیے میں۔ اور اسی طرح بھائیوں کو، یعنی اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹھنا کیسے چاہیے گفتگو میں، اپنے آداب و معاشرت، تحفۃ الاخوان کے نام سے، تحفۃ الاخوان یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور موطا امام مالک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے اتنے بڑے امام نے جو حدیث کی کتاب موطا لکھی ہے، اس کی شرح اوجز المسالک حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالی۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے اوپر کیا فضائل ہیں قرآن کریم کے، وہ احادیث کتنی ہیں، آیات کتنی ہیں، کوشش کی ہے کہ وہ آسان سے آسان تر لکھا جائے جس کو عام بندہ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ جائے۔ اوپر آیت، اس کا ترجمہ، مختصر ایسی تشریح جو عوام کے بھی ذہن میں آ جائے، پھر اس طرح حدیث، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی اس تشریح، اور تشریح میں بھی 8 10 15 ایسی حدیثیں فرما دیتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام سے مروی ہوتی، تشریح بھی اپنی طرف سے نہیں ہوتی، فضائل قرآن کے نام سے۔ اسی طرح فضائل رمضان کے نام سے حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے مکمل کی مکمل اس ترتیب پر رمضان المبارک گزارنے کا طریقہ قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، اور اولیاء کرام کے اعمال سے، کہ ہمارے بزرگ اور اللہ والے کس طرح رمضان گزارا کرتے تھے، اکابر کا رمضان کیسے ہوتا تھا، اس کی پوری تشریح جمع کی ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کے حوالے سے دین کو سمجھانا ہے، اس سمجھانے کے انداز میں فضائل تبلیغ جو شیخ زکریا نے لکھی ہے، یہ صرف وہ نہیں ہے جو دین کے ایک شعبہ تک محدود ہو، بلکہ فضائل تبلیغ میں پہلی آیت جو لکھی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کی شرح اور اس کے ترجمے میں جو حضرت نے تفصیل لکھی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ فرماتے ہیں تبلیغ کا یہ معنی بھی ہے کہ کوئی اذان دے تو یہ مؤذن بھی تبلیغ کے کام میں اٹھایا جائے گا کہ نماز پہ بلا رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر علماء دلائل کے ساتھ گفتگو کریں اور عوام میں دلائل شریعت سمجھائیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ کے کام میں سمجھا جائے گا کہ یہ شخص بھی شریعت اسلامیہ کو پھیلا رہا ہے۔ اور اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ تلوار سے میدان جہاد میں ہو تو یہ مجاہد بھی فی سبیل اللہ دعوت و تبلیغ میں سمجھا جائے گا کہ یہ بھی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے جان مال وقت کو لگائے ہوئے۔ حضرت شیخ نے فضائل تبلیغ میں پورے دین کے شعبوں کا استقصاء کیا ہے، اور ایسے ایسے انداز میں آیت سے، حدیث سے، صحابہ کے عمل سے، اولیاء کے اقوال سے، بزرگوں کی ترتیب سے فضائل تبلیغ لکھی ہے۔ آپ پڑھیں، یقین مانے بندے کی روئیں روئیں تک ایک نور کی بات پہنچ جاتی ہے حضرت شیخ زکریا۔ اس طرح الکوکب الدری جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ جیسے شخص، امام ترمذی کون ہے؟ اس وقت کا اتنا بڑا ذہین شخص ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا۔ سنیے، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ آخری زمانے میں آنکھوں کا دکھنا کم ہو گیا تو موتیا آ گیا آنکھوں پر، اس کے علاج سے پہلے دکھتا کچھ نہیں تھا، علاج ہوا بعد میں دکھا، لیکن جب نہیں دکھتا تھا حج پر جا رہے تھے، اپنی سواری اونٹ پر بیٹھے تھے،
علاقے سے گزر رہے ہیں تو حضرت امام ترمذی کا ذہن کام کر رہا ہے کہ میں اس علاقے سے اسے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے یوں ہوا، اپنے سر کو نیچے کیا جیسے کوئی چیز سے بندہ اٹکتا ہے اور بچ جائے، تو قافلہ رک گیا کہ کیا ہوا؟ کہا ادھر ایک درخت ہوتا تھا، جس زمانے میں گزرتا تھا اس کی ٹہنیاں یہاں جھکی ہوتی تھی، تو مجھے اندازہ ہو کہ میں اس جگہ سے گزر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی درخت تو کوئی نہیں۔ کہا جی بیٹھ جاؤ، اگر میرا حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تو میں پیغمبر کی حدیث کی خدمت کیسے کروں گا، معلوم کرو۔ بستی والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں یہاں درخت ہوتا تھا، ہم نے کچھ عرصہ قبل کاٹ دیا ہے۔ یہ امام ترمذی رحمہ اللہ، کہاں سے لائیں گے آپ ان جیسے علمی آسمانوں کے مقابلے میں کوئی دنیا کا عالم؟ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت اور حدیث کی محنت کرنے والے۔ ان کی کتاب کی جو شرح ان کے استاذ نے الکوكب الدری کے نام سے لکھی، اس کو پوری تفصیل اور گائیڈ سے حاشیے میں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے سمجھایا۔ اس جیسے بندوں کی حکایات صحابہ کے نام سے، اللہ اکبر، یہ وہ کتاب ہے جس میں پیغمبر کے صحابہ اور تابعین کے ان اچھوتے واقعات کو جمع کیا گیا ہے کہ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے۔ 200 صفحات پہ مشتمل یہ کتاب ہے، ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ شروع کریں اور ختم کرنے سے پہلے آپ کا دل چاہے کہ میں بند کر دوں۔ اور یہ ان دنوں میں لکھی حضرت شیخ نے، جن دنوں میں ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ حضرت آپ تھک گئے ہیں، آپ ذہنی طور پہ بھی آرام کریں، جسمانی طور پہ بھی آرام کریں۔ حضرت نے کچھ عرصہ آرام کیا، طبیعت ٹھیک ہوئی تو لکھ لی۔ ابھی ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی تھی، انہوں نے حکایات صحابہ لکھ لی۔ لیکن کچھ سازشی اور ظالم لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں شیخ زکریا کا نعوذ باللہ حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا تو ان دنوں میں لکھی تھی، اور وہ پوری فضائل اعمال پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جی نہیں، یہ بات صرف حکایات صحابہ کی ہے، اور کام کرنا چھوڑ گیا ذہن والی بات نہیں ہے۔ بات یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا حضرت آپ تھوڑا آرام فرمائیں، مثلا میں آپ کو کہوں آپ ذہن کو سکون دیں، دل کو سکون دیں، اس کا کیا معنی؟ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور آپ پاگل ہو گئے یا ذہن کو سکون دیں؟ تو بھائی اس کا معنی سکون اور آرام ہوتا ہے۔ سلام پیش کرو اس زکریا رحمہ اللہ کی خدمت کو جس نے اتنا زیادہ مصروفیت کے باوجود بھی، ڈاکٹروں کے آرام کے ہدایات کے باوجود بھی وہ کتاب لکھی ہے جو رہتی دنیا تک ایک مایہ ناز سمجھی جائے گی۔ اور اسی طرح الاعتدال فی مراتب الرجال، جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ ائمہ فقہا گزرے ہیں، ان میں ایک ایک کا مرتبہ علم دین میں کتنا ہے، اس کے مراتب کی ترتیب اور ان کے احوال پر اور ان کے واقعات اور قصص پر حضرت شیخ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ ایک کتاب فضائل حج ہے، آپ فضائل حج کو پڑھیں، دل سے ایک دفعہ پڑھیں، آپ کا حج پہ دل تڑپنے نہ لگ جائے۔ آپ مجھے کہنا کہ میں نے فضائل حج نہیں کی، یاد رکھیں، آپ ایک مرتبہ فضائل حج کو تھوڑا کھول کے تو دیکھیں۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ ایک موقع پہ جا کے کہتے ہیں مدینہ کے باسیو خوش قسمت ہو تم لوگ، تمہیں رسول اللہ کا قرب ملا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ تم اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سلام سنا سکتے ہو۔ فضائل اعمال میں یہ سب چیزیں جمع ہو گئی۔ اس طرح فضائل صدقات لکھی ہے، فضائل صدقات، صدقے کے اوپر ایسے صدقات پر ہے۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں حالت فقر میں بھی صدقہ کرتا ہوں، اگرچہ مجھے خود طلب ہوتی ہے لیکن پھر بھی دیتا ہوں۔ میرے سامنے وہ حدیثیں ہیں جو حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں جمع کر دی۔ اور اس طرح فضائل تجارت، یہ بزنس مین کے لیے، یہ تجار کے لیے، کہ تجارت کے معاملات میں جو جھوٹی قسم نہیں اٹھائے گا اور تجارت کو صحیح تاجر رکھے گا، حضور نے فرمایا کہ وہ تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، فرمایا صحابہ اور انبیاء کے ساتھ سچا تاجر اٹھایا جائے گا۔ جھوٹا بندہ بولے، جھوٹی قسم اٹھائے، حدیث میں ہے مال بک جائے گا، برکت بھی اٹھ جائے گی، پھر برکات نہیں ہوں گی۔ تو تاجر صادق ہونا چاہیے، اس کے لیے جو حضرت نے دلائل۔ اس طرح لامع الدراری، یہ بھی حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے، اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ کے حوالے سے مولانا یا رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، پوری صحیح بخاری کی شرح کا حاشیہ حضرت شیخ زکریا نے اس پر لکھا ہے۔ اس طرح فضائل درود شریف ہے، فضائل درود شریف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، یقین مانیے آج تک میں اپنی بات کروں، میں کسی قبرستان سے گزروں مجھے واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والا ایک قبرستان سے گزر رہا تھا، تو رب نے اس پر کھول دیا۔ اللہ کی طرف سے کرامت ہوتی ہے، کرامت اللہ کھولتا ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اللہ نے کھول دیا کہ فلاں ان لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس بندے نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان لوگوں کو ہدیہ کیا۔ واپس ہوا، آیا تو ان پر عذاب ہٹ چکا تھا، کہ تیری ان 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ میں صرف اپنی بات بطور تحدیث بن نعمت کے کہتا ہوں،
اگر میں روک نہ سکوں نا قبرستان سے گزرتے ہوئے، لیکن اس پر عمل میرا ضرور ہوتا ہے، چاہے آگے جاتے تک میں پورا کر لوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے تو درود پاک پڑھ کے رکھا ہوا ہے اسی لیے اپنے پاس کہ اگر قبرستان سے گزرتے ہوئے مجھے وقت نہ ملا تو میں وہ 20 مرتبہ اپنے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں سے ان کو ہدیہ کر دوں گا۔ آپ فضائل درود شریف پڑھیں تو سر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے میرے خیال میں بر صغیر میں سب سے پہلی جو درود پاک پر کتاب لکھی گئی ہے فضائل درود شریف کے نام سے، اردو میں حضرت شیخ زکریا کا کام ہے۔ اس سے پہلے درود شریف پر بر صغیر میں آپ کو یوں کتاب نہیں ملے گی، اس طرح کتاب کو لکھا۔ اور پتہ ہے کیسے لکھا؟ حضرت جی مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ ان کے چاچو بھی ہیں، ان کی پہلی شادی ان کی سالی سے ہوئی تھی تو ہم زلف بھی ہیں، تو مولانا یا کاندلوی رحمۃ اللہ مولانا الیاس حضرت جی مولانا الیاس بانی تبلیغ جماعت ان کے استاذ بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں اتنا انہوں نے مجھے اصرار کیا کہ درود شریف پر ابھی تک تیری کتاب نہیں آئی، درود پاک پر آپ نے نہیں لکھا۔ تو کہتے ہیں میں کبھی ادھر مصروف، کبھی ادھر اس کام میں مصروف، اس کتاب میں۔ تو ایک مرتبہ نماز کی اقامت ہو رہی تھی، جب اقامت پوری ہوئی تو میرے چاچو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے یوں سر صف سے باہر نکالا، عمر نے کہا زکریا اب تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، رمضان آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اب تو لکھ لے۔ یہ اس وقت ابھی امام اللہ اکبر کرنے پر تھا، اس وقت کہا مجھے رونا آ گیا اپنے چاچو کی لجادت پر۔ وہ رمضان گزرا، حضرت شیخ نے پوری کتاب لکھ دی۔ یہ فضائل درود شریف، آپ اس کو لیجئے اور اپنے پاس پڑھیے۔ اور میرے دوستو اس طرح آپ بیتی لکھیے، وہ بھی حضرت کی پوری اپنے سوانح حیات ہے۔ کنز المتواری 36 جلدوں میں علم حدیث کی خدمت ہے، ابھی مکہ مکرمہ سے چھپ کے آئی ہے 36 جلدوں میں کنز المتواری۔ اور اسلام اور سیاسیات پر ایک کتاب ہے ان کی، وہ کیا ہے کہ اسلام صرف حجروں تک محدود نہیں ہے، صرف محراب تک محدود نہیں ہے، صرف خانقاہ تک محدود نہیں ہے، صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سیاست اسلامیہ میں بھی علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ ممبر والی گفتگو اسمبلی میں جا کر کریں۔ اس پر دلائل پر مشتمل کتاب اسلام اور سیاسیات لکھی، پڑھنے کے قابل کتاب۔